اس وقت جی ہم شکردرہ روڈ پہ ہیں، تو صادق شاہ صاحب جو 5 کتابوں کے مصنف ہیں ہمارے دوست، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو شاہ صاحب سے ہم آج پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے جو نواب آف کالا باغ پہ کتاب لکھی، اس کا اصل محرک کیا تھا شاہ صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو نواب صاحب کے بارے میں کچھ کنفیوژن تھی، کچھ غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کرنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے چونکہ علاقے کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور انہوں نے آپ کو ان کے طریقہ حکومت پہ یا مینجمنٹ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ان کی پرسنالٹی پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ انہوں نے یا ان کی فیملی میں 50 سال تک میاں والی میں رول کیا ہے، تو یہ وہ ڈیزرو کر رہے تھے۔ جو کہ باہر جا کے جب ہم جاتے تھے تو ان کے بارے میں لوگ کویشچن کرتے تھے، بالخصوص ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے تھے تو لوگ ان کے بارے میں یہ کویشچن کرتے تھے کہ یار بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے۔ ایک تو ان کو کنفیوژن کو دور کرنا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس پہ کتنا عرصہ آپ کو لگا؟ یہ تقریباً 2 سال لگے ہیں اس کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر میٹر بہت کم دستیاب تھا، 50 سال چونکہ پرانی ہسٹری ہے، میٹر کم دستیاب تھا۔ اخبارات میں جو کچھ ان کے بارے میں چھپا یا کچھ جو میٹر ملا ہے کتابوں میں، وہ پرانے زمانے کا تھا، یعنی نواب صاحب کے عہد کا تھا، اور وہ اخبارات کی کٹنگز یا اخبارات کی جو رپورٹنگ ہے وہی ملی ہے۔ کوئی باقاعدہ ان کے اوپر باضابطہ طور پہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے، یا نہ ہی کسی آدمی نے جہاں آ کے تکلیف کی ادھر سے لاہور میں یا راولپنڈی میں بیٹھ کے اگر کسی نے لکھی ہے تو کتاب لکھی ہے۔ یہ نواب زادگان سے براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا آ کے۔ تھیسس والے بھی آئے ہیں، اگر لڑکے 2-3 انہوں نے تھیسس کیا تو جہاں باہر سے نوکروں سے مل کے چلے جاتے تھے۔ اچھا، کتاب کا مواد کہاں فیملی ممبر سے سب سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، تو بہت سی ایک لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، وہ ظلم آپ نے نہیں لکھا، لوگوں نے اس پہ بہت اعتراض اٹھایا بعد میں۔ تو میں جہاں بھی ملک اسد خان سے بھی میں نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور پرسنلی میں ان لوگوں کے پاس گھر گیا جا کر کے، بھائی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ملک صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے ریکارڈ پہ، تو آپ بتائیں، میں اس کو اسی طرح من و عن اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے لکھوں گا۔ لیکن جو لوگ وکٹم اپنے آپ کو کہتے تھے، پھر وہاں پہ انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا۔ کئی نے کہا ہمارے بزنسز ہیں نواب زادگان کے ساتھ وابستہ، ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ کئی نے کہا جی چھوڑیں، آپ پرانے وہ کیا کہتے ہیں مردے اکھاڑ رہے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے۔ جن لوگوں کے مفادات نواب زادگان سے وابستہ تھے وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کنفیوژنیں تھیں جو بالکل صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیومالائی کہانیاں تھیں، ان کے ساتھ کوئی حقیقت کا تعلق نہیں تھا۔ جیسا کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ پرسپشن پائی جاتی ہے کہ مولانا گلشیر کو نواب صاحب نے قتل کروایا تھا۔ تو میں نے باقاعدہ ان کے بیٹے سے رابطہ کیا، وہ ملو والی کے رہنے والے ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے والد کو ایک ہندو نے قتل کیا تھا اور ہم نے پھر اس کا بدلہ بھی لیا ہے۔ ہاں، اچھا، اس کتاب کو لکھتے ہوئے آپ کو کس قسم کی مشکلات ہوئیں، اور کہیں آپ کو کیا مایوسی کا سامنا تو نہیں کرنا بالکل پڑا؟ شور۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں جو ہے نا جی، زیادہ جو مین کردار تھا وہ ملک اسد خان کا ساتھ تھا۔ وہ مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس چونکہ مجھے بار بار جانا پڑتا تھا، تو ان کے مہمان گیسٹ ہر وقت آتے ہیں، وہ بھی آئی پی لوگ ہیں، عام لوگ تو نہیں، ہر وقت ان کے پاس لوگ آتے ہیں، تو مجھے ٹائم کا ایشو تھا ادھر ان کے ساتھ چونکہ یہ تو پرائیویٹ گفتگو ہے نا، تو جب موقع ملتا تھا پھر یعنی کئی ماہ تو میں ان کے پاس جاتا رہا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ عام لوگ ہیں، وہ نواب صاحب کا اتنا خوف یا کیا کہتے ہیں دبدبہ تھا کہ آج بھی لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی، یہ سب سے بڑا۔ دوسرا میٹر کم ہے، ان کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، باضابطہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں نا، صحافت کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ خود اس فیلڈ سے ہیں، کہ اگر آپ میں آج سچ نہیں لکھ سکتا ہوں تو 50 سال پہلے کون سی صحافت ہوئی ہوگی؟ وہاں لاہور سے بیٹھ کے رپورٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اصل متن تو لوگ کاٹ لیتے ہیں، خبر اس طرح۔ پھر جب ایک سرکاری آدمی ہے، ایک گورنر ہے، اس کی تو وہی بات چھپنی ہے نا جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کرنی ہے۔ اچھا، آپ نے اس کتاب کے اندر نواب آف کالا باغ کے فرزند ملک اسد خان مرحوم کا انٹرویو بھی چھاپا ہے، تو اس انٹرویو کے دوران آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک تو ٹائمنگ کا ایشو تھا، صحیح ہے کہ ہر وقت ان کے گیسٹ ہوتے تھے، تو میں نے جو انٹرویو کرنا تھا ان کا ذاتی نوبت کا تھا۔ لیکن یہ مطلب ہے ان کی مہربانی ہے خصوصی، بلکہ ان کے 3 بیٹوں کی میں کہوں گا، ملک فواد خان، ملک کیا نام ہے
فواد خان، انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا، اور بلکہ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ آپ واحد آدمی ہیں جن کو ہم نے اس کی باضابطہ اجازت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے پاس لوگ آتے رہے ہیں، ہم نے کسی کو اپنی فیملی کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک تو یہ ان کی میں گریٹفل ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آنر بخشا کہ میں اس قابل ہوا کہ لوگوں کو۔ پھر دوسرا ہے کہ بار بار ہم جو ان سے ریکویسٹ کرتے رہے وہ یہ تھی کہ سر ان کے بارے میں غلط چیزیں چھپی ہوئی ہیں کافی، ان کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں، ہسٹری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی لوگ تو ان کے بارے میں صرف یہی ایک کنسیپٹ پبلک میں پایا جاتا ہے کہ وہ ظالم، لیکن اس کے جو دیکھو نا اچھے کام، اب انشاءاللہ اس کے جو نیکسٹ ایڈیشن آ رہا ہے تو اس میں ہم نے ایک نوجوان دوست ہے ہمارا، اس نے تھیسس کیا ہے ابھی نواب صاحب پر، تو اس میں سارے جو ان کی گورنری کے دور کے تعمیراتی کام ہیں، یعنی انہوں نے پورے پاکستان میں، آپ حیران ہوں گے کہ مینار پاکستان اور قائد اعظم کا جو مقبرہ ہے وہ بھی نواب صاحب کے عہد میں بنا، اور اس کے لیے بھی فنڈنگ ارینجمنٹ انہوں نے کیا تھا۔ اچھا شاہ صاحب، ملک اسد خان صاحب سے آپ نے غیر مشکل سوالات بھی کیے، جی ہاں جی ہاں، تو اس وقت ان کا رویہ کیسا رہا؟ نہیں اچھا رہا ہے، مجھے یقین کریں کہ آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ فیوڈل ہیں نا، اور پرسنلی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ خدشہ رہتا تھا، ہر میٹنگ کے دوران بھی خدشہ رہتا تھا کہ پاسبل ہے کہیں مطلب ہے کہ تلخ ہو جائے ماحول، لیکن انہوں نے پورے، میں ان کے پاس کم از کم 3-4 مہینے جاتا رہا ہوں، مسلسل جاتا رہا ہوں، تو انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے اور بالکل فیملی مطلب ممبر کی طرح مجھے انہوں نے ٹریٹ کیا، کوئی کبھی انہوں نے میرے ساتھ یعنی ناشائستہ رویہ اختیار نہیں کیا، ہارڈ گفتگو نہیں کی۔ اچھا شاہ صاحب، جب کتاب مارکیٹ میں آ گئی اس کے بعد لوگوں کا رد عمل کیسا؟ بہت اچھا تھا، صرف چند لوگوں کے نا جی، جو لوگ اس سے کتاب سے براہ راست متاثر ہوئے، ان کے بارے میں حقائق سامنے آئے تو انہوں نے سازش کی کوشش کی، یعنی کوئی لوگوں نوابزادان کے پاس بھی گئے اور لوگوں کے پاس بھی گئے کہ جی یہ غلط ہوا ہے، یہ ایسے چھاپا گیا، ایسے چھاپا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے، کیونکہ ہسٹری ایسی چیز ہے نا سر، اس میں تو آپ نے حقائق لکھنے پڑتے ہیں۔ اب میں جو 50 سال پہلے کسی آدمی کا جو بھی کریکٹر تھا، نواب صاحب کی موجودگی میں یہ بھی کوئی آدمی کی حیثیت تھی، میں نے وہی لکھنی تھی، لیکن لوگ تو اب تو 50 سال بعد یا 60 سال بعد لوگوں کی حیثیت چینج ہو گئی ہے، تو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری وہی حیثیت لکھی جائے جو آج ہے۔ نواب صاحب کے زمانے والی حیثیت، پھر ایک دو بندوں نے مجھے فون کر کے کہا تو میں نے کہا آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ نواب امیر احمد خان کے زمانے میں دیواروں کو بھی کان ہوتے تھے، تو میں نے تو وہی لکھنا ہے میرے بھائی جو اس زمانے میں کسی آدمی کی کوئی سماجی معاشی حیثیت تھی۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے مستقبل میں یا ابھی موجودہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی حوالہ بن رہی ہے تاریخ؟ بالکل شور، دیکھیں جی BBC نے 2 دفعہ اس کو کوٹ کیا، ٹھیک ہے جی، نواب صاحب کی اینیورسری بھی کوٹ کیا، بعد میں کوٹ کیا، ابھی ریسنٹلی وہ عمران صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں جو انہوں نے کالا باب پہ کیا نواب صاحب کی زندگی، اس میں کوٹ کیا۔ ہاں بالکل، اس کے علاوہ تھیسس ہو رہے ہیں مختلف، 3-4-5 میاں والی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو نواب صاحب پہ تھیسس کر رہے ہیں، تو سارے یہی بیسک اس کے لیے جو کتاب ہے انفارمیٹو ان کے لیے یہی ہوتی ہے، کیونکہ نواب صاحب کی زندگی پہ تفصیل سے اسی میں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ شاہ صاحب جی، آپ نے گفتگو سن لی شاہ صاحب کی نواب آف کالا باغ پہ لکھی کتاب کے متعلق۔ انشاءاللہ مزید آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔